کی طرح آج بھی میدان عمل میں، ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں، ہاں برسر پیکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، طلاق کے متعلق غیر مقلدوں کا نظریہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دے تو وہ ایک شمار ہوتی ہے اور خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتے وہ 3 شمار ہوتی ہے اور خاوند کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقیں وہ ایک ہوتی ہے۔ پہلی حدیث میں وہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 478 میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، ابتدائی دور میں 3 طلاقیں ایک ہوا کرتی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 کو 3 کر دیا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے اور اس حدیث مبارکہ کو لے کر یہ اہل سنت والجماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا موقف 3 کو 3 کہنے کا ایک مجلس کی طلاق کو وہ اس حدیث کے خلاف ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ اس حدیث کے مطابق ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں وہ ایک شمار ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے محدثین نے کئی جوابات نقل کیے ہیں، علماء کرام نے کئی جوابات دیے ہیں۔ میں چند ایک کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کے سامنے یہ بات بخوبی واضح ہو جائے کہ یہ حدیث مبارکہ کس درجے کی ہے، اس کا معنی کیا ہے، کیا یہ حدیث قابل عمل ہے یا نہیں، اس کو دلیل میں پیش کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس حدیث کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث شاذ ہے، اور شاذ حدیث کے بارے میں محدثین کا اصول ہے کہ وہ قابل عمل نہیں ہوتی، قابل حجت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو، اس حدیث کو، اس واقعے کو نقل کرنے والے طاؤس یمانی ہیں، اور طاؤس یمانی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک اکیلے شاگرد ہیں جو 3 طلاقوں کو ایک نقل کر رہے ہیں، جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے دیگر تمام شاگرد وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے 3 طلاقوں کے 3 ہونے کو نقل کر رہے ہیں، جیسا کہ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ بہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 338 میں امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد سعید بن جبیر، عطا ابن ابی رباح اور مجاہد، عکرمہ، عمر بن دینار، مالک بن حارث اور محمد بن ایاس، یہ تمام کے تمام حضرات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے 3 طلاقوں کو 3 ہونا نقل کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت صحیح مسلم میں ہے وہ روایت ان کے مقابلے میں شاذ ہے، اور شاذ روایت قابل عمل، قابل حجت نہیں ہوتی، بلکہ اس حدیث مبارکہ کا دوسرا جواب نمبر 2 یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس، یہ حدیث مبارکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اپنے فتوے اور اپنے عمل کے خلاف ہے، اور محدثین کا یہ ضابطہ اور اصول ہے، جیسا کہ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اعلاء السنن کے مقدمے میں نقل کیا ہے، محدثین کا اصول بیان کیا ہے۔ وہ اصول کیا ہے کہ راوی کا عمل روایت کے خلاف ہو، یعنی راوی ایک روایت نقل کر رہا ہے اور اپنا عمل اس روایت کے خلاف ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت یا تو منسوخ ہے، ناقابل عمل ہے، یہ حجت نہیں ہے۔ راوی کا عمل روایت کے خلاف ہونا اس روایت کو ساقط کر دیتا ہے، وہ قابل عمل نہیں رہتی۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنا عمل، اپنا فتویٰ بھی اس صحیح مسلم کی روایت کے خلاف ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ کیا ہے کہ وہ 3 طلاق کو 3 ہی شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ موطا امام مالک میں روایت موجود ہے کہ ایک شخص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو اس بارے میں اب کیا حکم ہے؟
تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تیری بیوی 3 طلاقوں سے تجھ سے جدا ہو گئی، 97 طلاقیں ضائع گئی۔ تو اس روایت میں یہ سے معلوم ہوئی یہ بات کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاق دے دے تو وہ 3 ہی شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 12 کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہے، سوال یہ ہے کہ یہ 100 طلاقیں ایک ہی شمار ہوں گی یا 3 طلاقوں سے میری بیوی مجھ سے جدا ہو گئی؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تیری بیوی 3 طلاقوں سے تجھ سے جدا ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 ہی شمار ہوتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اسی صفحے کے اندر ایک اور روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1100 طلاقیں دے دی، 1100 طلاقیں اکٹھی دی۔ تو ان میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب فرمایا کہ ان میں سے 3 کی وجہ سے تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی۔ اس روایت سے بھی بات معلوم ہوئی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 45 میں روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر اس آدمی کے متعلق کہ جس نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا طلاق کا، یعنی اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق کا اختیار دیتا ہوں، اور اس نے اختیار دیا اور بیوی نے فوراً کہہ دیا کہ تجھے 3 طلاق۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بیوی کو چوک ہو گئی، یعنی اسے غلطی ہو گئی۔ اگر وہ یہ لفظ کہتی کہ مجھے 3 طلاق، تو فرمایا اسی وقت وہ بیوی اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی، یعنی 3 طلاق نافذ ہو جاتی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنا عمل، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فتویٰ وہ 3 طلاق کے 3 ہونے کا ہے، کہ ایک ہی مجلس کی دی گئی 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنا فتویٰ صحیح مسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ تو راوی کا اپنی روایت کردہ راوی کا عمل روایت کے خلاف ہو تو اس کی وجہ سے وہ روایت ساقط اور ناقابل عمل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا صحیح مسلم کی یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فتوے کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل عمل ہے، ناقابل حجت ہے، اور یہ منسوخ شمار ہوگی۔